من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام باب الامن والامان الشاہد بالایمان السابق بالاحسان مصداقی مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر حامل باب خیبر قاسم طوبى وصخر ابی شبیر و شبر الذی سمته امی حیدر ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون سیدخلہم جہنم داخرین صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران سید و شہداء، زندہ رہیے، آباد رہیے، اسی طرح فرش عزا بچھاتے رہیے۔ یہ فرش عزا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں، وہ در آل محمد جس کی تمنا انبیاء نے کی ہے، جس کی تمنا ملائکہ نے کی ہے، جس کی تمنا قرآن کرتا ہے، جس کی تمنا دنیا کرتی ہے، وہ در آل محمد اپنے فیوز و برکات کا حامل ہے۔ ہم پروردگار کے حضور جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کیا ہے۔ ہم عزاداران امام حسین ہیں، ہم سوگواران امام حسین ہیں، ہم ماتمداران امام حسین ہیں، ہم وفاداران امام حسین ہیں۔ یہ ہماری نسلوں میں، شجرے میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی عزادار ہے وہ ابد تک، قیامت تک عزادار رہے گا، چاہے وہ زمین سے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو۔ یہ عزاداری کی برکتیں ہیں، یہ عزاداری کی رحمتیں ہیں، یہ عزاداری کا طفیل ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے، یہ عزاداری کا سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے ان مجلسوں سے جو کسی دنیا کی نہ یونیورسٹی سے حاصل ہوتا ہے نہ کسی کالج سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ علم وہ ہے جو علی سے ہے، کیونکہ علم کا نام دوسرا علی ہے۔ جب تک علی کے در سے علم نہ ہو وہ علم نہ آتا، جہل ہو جاتا ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں ایسی بہت ساری شخصیات ملیں گی جنہوں نے علم کا دعویٰ تو کیا لیکن چونکہ در علم سے وابستہ نہیں تھے تو وہ نام و نشان ان کے مٹ گئے، لیکن جو در علی سے وابستہ تھے آج بھی وہ زندہ بھی ہیں، تابندہ بھی ہیں۔ دنیا انہیں عالم بھی مانتی ہے، انہیں مورخ بھی مانتی ہے، انہیں مفسر بھی مانتی ہے، انہیں مبصر بھی مانتی ہے، انہیں مصنف بھی مانتی ہے، اس لیے کہ وہ در علی سے وابستہ ہیں۔ یہ در علی سے وابستہ ہونے کا صلہ ہے کہ دنیا اگر کچھ بھی نہ کرے کم از کم علی والا تو کہلاتا ہے۔ سواد دیجئے محمد وارم محمد۔ عزیزان محترم، آج چونکہ یہ مجلس ہے اس معصوم سے منسوب ہے، وہ معصوم جس کا لقب ہی ساجدین، سید الساجدین ہے۔ نام سجاد بھی ہے، علی ابن الحسین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ اگر القاب کی بات کریں، زین العابدین یعنی کہ عابدوں کی زینت، یہ اس گھر میں زینت ہے عابدین کی جس گھر میں ہر ایک عابدین ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے، چونکہ سید الساجدین ہے، سید سجاد ہے، سجاد اور ساجد، ساجدین
جمع ہے ساجد کی. ساجد کا مطلب بھی سجدے کرنے والا، سجاد کا مطلب بھی سجدے کرنے والا، لیکن ساجد اور ہے، سجاد اور ہے. مطلب دونوں کا، چونکہ اردو زبان میں اتنے الفاظ نہیں ہیں، اردو زبان کی یہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر عربی کے لفظ، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 18 نام ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ایک شیر کا نام دیکھیں تو 45 نام ہیں مختلف کیفیتوں میں. کبھی وہ غضنفر ہے، کبھی وہ زیخم ہے، کبھی وہ قصورہ ہے، کبھی وہ حمزہ ہے، کبھی وہ عباس ہے، اور کبھی وہ حیدر ہے. مختلف نام ہے مختلف کیفیتوں میں. عربی زبان ہے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کے بہت سارے نام. اسی طرح ساجد اور سجاد یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کے معنی اگر اردو میں دیکھیں، اگر آپ ڈکشنری دیکھیں، جو بھی لغت اٹھا کے دیکھیں، تو اس میں ساجد کے معنی بھی وہ سجدہ کرنے والا، اور سجاد کا مطلب بھی ہے وہ سجدہ کرنا ہے. لیکن عربی میں اس کے معنی الگ ہے. ساجد کا مطلب بھی سجدہ کرنے والا ہے، سجاد کا مطلب بھی سجدے کرنے والا ہے. لیکن ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرتا تو ہے لیکن وہ سجدہ فقط ہوتا ہے. لیکن سجاد اسے کہتے ہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے سارے سجدے اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں. جناب سید سجاد کا اسی لیے سید سجاد نام ہے کہ انہوں نے وہ سجدہ کیا فصاحت و بلاغت میں. یعنی ساجد کو اگر بلیغ کر دیں تو سجاد بن جاتا ہے. سجدوں کی جو معراج ہے اسے سجاد کہتے ہیں، اور جو سجدوں کی معراج جو عطا کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں. یہ جناب سید سجاد سے منسوب مجلس ہے. اس لیے میں نے ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو بہت ہی مشہور زمانہ آیت ہے. آپ باہر سنتے رہتے ہیں مختلف حلقوں سے، اور مختلف جب کہیں سے کوئی مجلس یا کوئی خطاب یا کوئی تقریر ہوتی ہے، ادعونی استجب لکم. پوری آیت میں نے پڑھی. سورہ مومن کی آیت ہے، 60ویں آیت. سورہ مومن کی 60ویں آیت ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. کہہ دو تمہارا رب کہہ رہا ہے تم سے. اللہ مخاطب ہو رہا ہے انسانوں سے، لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تم دعا کرو میں قبول کروں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو سب کا حال جانتا ہے. پھر تو جب جانتا ہے کہ کس کی کیا پریشانی ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کس کو کیا چاہیے ہے، کس کو کیا درکار ہے، کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، تو خود سے کیوں نہیں عطا کر دیتا ہے؟ تو تو جانتا ہے، تو سب کو جانتا ہے، تو نے بنایا ہے، تو خالق ہے، تو سب کو جانتا ہے. ہر شے تیری طرف سے، تو علی کل شیء قدیر ہے. تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے مرض دے، جس کو چاہے شفا دے، تو جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے موت دے. تو جب جانتا ہے لیکن پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ ادعونی دعا کرو میں قبول کروں گا. پھر تو اصرار کیوں کر رہا ہے کہ تجھ سے جب مانگو تبھی تو عطا کرے گا؟ تو آواز قدرت آئے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مانگنے کا طریقہ سیکھو. جب تک مانگنے کا طریقہ نہیں آئے گا میں تمہیں دوں گا نہیں. تو پروردگار جس سے مانگا جاتا ہے، جس سے بھی مانگا جاتا ہے وہ سامنے ہو تو مانگا جاتا ہے، اگر وہ سامنے نہ ہو تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب تک مانگنے کا، اگر آپ کسی سے قرض مانگنا چاہیں، کسی کے پاس جا کے اس سے پیسے مانگنا چاہیں، کسی سے آپ قرض مانگنا چاہیں، تو جس سے مانگیں گے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. اگر وہ غیر حاضر ہو آپ کیسے مانگیں گے؟ نہیں مانگ سکتے ہیں نا. کیسے مانگیں گے؟ نہیں مانگ سکتے ہیں. لیکن اس کا حاضر ہونا، اس کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے. جب وہ موجود ہوگا جبھی تو مانگیں گے. اگر آپ وہ موجود نہ ہو، اگر آپ کو کسی سے پیسے چاہیے ہیں اور آپ اس کا نام لے کے اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، سارا محلہ اسے مارنے لگے گا یہ پاگل ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے نا. لوگ کہیں سب پاگل ہو گیا، دیوار کے سامنے تو کوئی ہے نہیں. پھر مانگ کس سے رہا ہے؟ یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دے، مجھے کچھ دے دے؟ عجیب بات ہے. اللہ تو نظر آتا نہیں، ذہنوں میں آتا نہیں، تو سماتا نہیں. تیری نہ شکل ہے، نہ شکل ہے، نہ تیرا جسم ہے، نہ تیری کوئی ذات ہے. تو ہمیں نظر آتا نہیں. مانگے تو ہم کس سے مانگے؟ یا تو سامنے آ جا، یا تو ہمارے سامنے آ جا تاکہ ہم تجھ سے مانگے اور ہمیں پتا چلے ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے. لیکن نہ تو سامنے آ رہا ہے، نہ ہمیں بتا رہا ہے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے مانگو. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے. تو پروردگار ہم کس سے مانگے؟ تو آواز قدرت آئے گی اگر تمہیں مانگنا ہے تو پھر ایسے سے مانگنا جس سے میں نے کہا ہے کہ اس سے مانگو.
توجہ ہے جانے محترم کہ اس سے مانگو. یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے در پہ جا کے مانگو تو اس کے در پہ جا کے مانگنا. تم مانگو کہ اس سے دوں گا میں, کیونکہ وہ بھی تمہیں اسی وقت دے گا جب ہم چاہتے ہیں, اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. ما تشاءون ان یشاء اللہ. جو اہل بیت نبوہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو, اور جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہتے ہیں. نہ تم وہ چاہتے ہو جو ہم نہیں چاہتے, نہ ہم بھی وہ نہیں چاہتے جو تم نہیں چاہتے ہو. پتا چلا کہ اگر مانگنا ہے تو اہل بیت کے در پہ جا کے مانگنا پڑے گا. جب اہل بیت کے در پہ جا کے مانگو گے تب پتا چلے گا کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے. یہ اپنے اپنے نسب کی بات ہے, یہ اپنے اپنے شرف کی بات ہے, یہ اپنے اپنے خون کی بات ہے, یہ اپنے اپنے شجرے کی بات ہے, یہ اپنے اپنے خاندان کی بات ہے, یہ اپنے اپنے گھر کی بات ہے, یہ اپنے اپنے علم کی بات ہے, یہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے, یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے, یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے, یہ اپنے اپنے فکر کی بات ہے, یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے. یعنی اگر مانگنے والا اگر دیکھ بھی رہا ہے کہ مل کس سے رہا ہے اور پھر بھی کہے کہ میں یا علی مدد نہیں کہوں گا, تو پھر سمجھ لو اسے دراصل بغض علی سے نہیں ہے, اس دینے والے سے ہے. دینے والے سے بغض ہے نا. میں مثال دے دیتا ہوں, شاید آپ میری بات آپ تک پہنچ نہیں سکی, کہ اگر میں ماشاءاللہ آپ ہے صاحب اولاد ہے, اور اگر آپ کے بیٹے سے کوئی چیز مانگے اور اگر وہ نہ دے سکتا ہو تو وہ باپ سے آ کے کہے گا نا, وہ باپ سے آگے کہے گا فلاں پڑوسی نے یہ مانگا ہے, میں کہاں سے دوں, میرے پاس نہیں ہے. تو باپ اصل میں دینے والا ہے نا. در علی پہ جا کے دراصل ہم جو مانگتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہم فقط علی سے مانگتے ہیں, دراصل ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں, لیکن مانگتے علی کے وسیلے سے ہے, کیونکہ اللہ بھی کہہ رہا ہے جب تک وسیلے سے نہیں آؤ گے نہ میں تمہیں دوں گا نہ کچھ مل سکے گا. تو جو ہے جانے محترم, میں دعا کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. اب قرآن کی آیت ہے وَأَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اچھا, مانگنے کا جو طریقہ دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مانگتا ہے, بہت آسان لفظوں میں, بہت ہی آسان لفظوں میں, کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ مانگنے والا خود کو کمتر کرتا ہے اور جس سے مانگتا ہے اسے برتر کرتا ہے. تو جو ہے نا جناب, یا آپ پستول کی نوک پہ مانگتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. بھائی جاتے ہیں اسے کہتے ہیں صاحب آپ تو بڑے سخی ہیں, آپ تو بڑے انداتا ہیں, آپ کی کیا بات ہے, آپ اتنے عالم ہیں, چاہے جاہل ہو, اگر لینا کچھ ہو تو اسے عالم کہتے ہیں. میں انسانی فکر کی بات کر رہا ہوں, انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. فطرت انسانی یہ ہے کہ جس سے مانگنا چاہتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, چاہے تعریف جائز ہو یا ناجائز, لیکن کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے مانگنے کے لیے خود کو کمتر کرنا ہوتا ہے. جب تک کمتر نہ کرے, جب تک خود کو کمتر نہ کرے, دینے والا دے گا نہیں. میں آپ سے کون سا پانی پلا دیجئے.